بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات کرتے چلیں ملکی حالات کے حوالے سے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کا جو حال ہے، جو مہنگائی فلک بوس ہو رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، آٹے کی خرید اور آٹے کی فروخت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، غریب بندے کی بس کی بات نہیں ہے، آٹے کی خرید کے لیے لمبی قطاروں میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق رش میں بھگدڑ کے دوران ایک مزدور زندگی کی بازی ہار گیا۔ میرپور میں ایک عورت اور 2 لڑکیاں شدید زخمی، پشاور میں بھی رش کے دوران سانس گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق۔ ہفتہ والے دن 7 بچوں کا باپ آٹے کی خرید کی خواہش سے گھر سے نکلا، لیکن مخصوص جگہ پر لمبی لائن میں گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد سانس گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ نوابشاہ سندھ میں 3 خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی طرح درجنوں کی تعداد میں لوگ آٹے کی قلت کی وجہ سے خرید و فروخت کے دوران مر رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو جو غریب طبقہ ہے، جو عام انسان ہے، اسے تو پھر بھوکے پیٹ ہی سونا پڑے گا۔ تو میرا سوال ہے اس موجودہ حکومت سے، موجودہ اکابرین سے، کہ جو کب تک ایک عام انسان، کب تک ایک غریب طبقہ جو ہے وہ بھوکے پیٹ سوئے گا؟ اگر یہ جو آٹے کا قحط پڑا ہوا ہے یہ کب ختم ہوگا؟ اس وقت 3 سوال اٹھ رہے ہیں غریب طبقے میں، عام انسان میں، عوام میں، کہ کب، کون اور کس طرح؟ یعنی یہ جو آٹے کا بحران ہے، یہ جو مہنگائی ہے، اس کو یہ کب ختم ہوگی؟ اسے کون ختم کرے گا اور کس طرح ختم کرے گا؟ کیونکہ اس وقت خزانے کا جو حال ہے وہ بالکل آخری لمحات میں ہے، وہ ختم ہونے کو ہے، اور جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اپنی جنگ میں لڑی ہوئی ہیں، وہ آپس میں لڑنے میں مگن ہیں۔ تو پھر یہ جو عام بندہ ہے، یہ جو غریب طبقہ ہے، کیا اس ملک میں یہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا؟ یہ سکون سے بیٹھ کے کیا یہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا؟ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کیا خوب واقعہ آپ کے ذہن نشین ہوگا، میں دہراتا چلوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جواب ملتا ہے اے عمر، یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس وقت اسلامی سلطنت میں کوئی غریب باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت اسلامی سلطنت میں کوئی غریب باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اس مال کو اسلامی لشکر پر خرچ کیا جائے۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلامی لشکر گھوم رہے ہیں۔ تو جواب ملتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس مال کو نوجوانوں کی شادیوں پر خرچ کیا جائے، اس مال کو نوجوانوں کی شادیوں پر خرچ کیا جائے۔ تو جواب ملتا ہے جو نوجوان شادی کے خواہش مند تھے ان کی شادیاں کر دی گئی ہیں، پھر بھی مال بچ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے انہیں قرض داروں کے قرض ادائیگی پہ لگایا جائے۔ تو جواب ملتا ہے قرض داروں کی قرضی ادائیگی کر دی گئی ہے، پھر بھی مال بچ گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو عیسائی اور یہودی اس سلطنت میں موجود ہیں ان مقروض عیسائیوں اور یہودیوں کے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ تو جواب ملتا ہے کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ مال اہل علم پر خرچ کیا جائے۔ تو جواب ملتا ہے اہل علم کو دینے کے بعد بھی یہ مال بچ گیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جوش میں آ کے فرماتے ہیں کہ اس مال سے گندم کی خرید کی جائے اور پھر اس گندم کو پہاڑوں پر بکھیر دیا جائے تاکہ اس اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ میں سوال اٹھاؤں گا، میں سوال کروں گا، اے عمر تم کہاں ہو؟ اے عمر بن عبدالعزیز، تمہارا وہ سیاسی، سماجی اور معاشی تعلیمی نظام کہاں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر عمل کرتا تھا؟ تمہارا وہ نظام سلطنت کہاں ہے؟ اے عمر تمہارا وہ حسن سلوک کہاں ہے؟ اے عمر آج اس مسلمان سلطنت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اے عمر آؤ اور آج کے ان علماء کو بتاؤ کہ چند ڈالروں کے لیے انگریزوں کے تلوے چاٹنے کو ریاست اسلام نہیں کہتے، بلکہ ابو جہل کے نظام جہالت سے بائیکاٹ کرنے کو سیرت نبوی اور ریاست اسلام کہتے ہیں۔ صرف اپنا پیٹ بھرنا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہلاتا، بلکہ کسی یتیم، مسکین اور بھوکے کا پیٹ بھر کے خود بھوکے پیٹ سونا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ اے عمر وہ سسٹم جو حضور کی تعلیمات نے دیا وہ کہاں ہے؟ اے عمر وہ سسٹم جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں نے 1200 سال تک عروج حاصل کیا اور دنیا پر حکومت کی، آج اس سسٹم پر عمل پیرا
آج اس سسٹم پر ہمارے علماء دین بات کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے علماء دین انگریزوں کے غداری کے سسٹم کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آج ہمارے علماء دین حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آج ہمارے علماء دین ناحق کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے علماء دین حق کے ساتھ بلند آواز کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے علماء دین ناحق کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آج ہمارے علماء دین اس غلیظ اور جہالت بھرے سسٹم کو اکھاڑ کیوں نہیں پھینکتے؟ آج ہمارے علماء دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے علماء دین سیرت نبوی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس ویڈیو کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔